قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ربیع الاول کے مہینے میں آقا علیہ السلام کی آمد کے اوپر بڑی خوشیاں مناتے ہیں اور اس میں بہت سارے خلاف شریعت کام بھی کرتے ہیں۔ اسی مہینے کے اندر، ربیع الاول کے مہینے کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تھی اور اسی مہینے میں ہجرت تھی اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ آپ کا دنیا میں تشریف لانا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، آپ کا پیدا ہونا، لیکن اگر آپ نبی اور رسول نہ ہوتے تو اس چیز کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ عام بات ہوتی۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے نبوت اور رسالت، کہ آپ کیا لے کے آئے، آپ کا پیغام کیا تھا، آپ کو اللہ نے کیا شریعت دی اور اس شریعت کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ہجرت کا واقعہ وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ ہجرت اسلام کی بلندی کا نام ہے، اسلام کی حکومت کا نام ہے، مسلمانوں کے غلبے کا نام ہے۔ جب تاریخ لکھنے کا موقع آیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، کہا کہ آپ ہمیں خط بھیجتے رہتے ہیں، لیس لنا فیہ تاریخ، آپ اس کے اوپر کوئی تاریخ نہیں لکھتے، آپ کوئی تاریخ لکھ کے بھیجا کریں۔ تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے سامنے آپ کی پیدائش کا دن بھی تھا اور ہجرت کا دن بھی تھا، صحابہ کے سامنے یہ دن موجود تھے۔ فقال بعضهم ارخ بالمبعث، بعض صحابہ نے کہا جب آپ نے ان کو جمع کیا، ان سے اس مسئلے میں مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، آپ کو نبوت رسالت ملی، اس سے تاریخ کا آغاز کر دیں۔ فقال بعضهم ارخ بالہجرہ، ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ ہجرت کے ساتھ تاریخ کا آغاز کریں، اور میلاد النبی کا کسی نے ذکر نہیں کیا۔ سارے صحابہ موجود تھے، کسی نے میلاد کا ذکر نہیں کیا کہ آپ کی پیدائش کے دن سے تاریخ کا آغاز کر لو۔ حالانکہ دوسری گمراہ قومیں بھی تھیں، وہ اپنے بڑوں کے نام پہ ان کی تاریخ پیدائش کے اوپر تاریخیں مقرر کرتی تھی، جیسے عیسوی تاریخ ہے، لیکن انہوں نے آپ کی بعثت اور آپ کی ہجرت کا ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نام الہجرہ فرقت بین الحق والباطل، ہاں ہجرت کے ساتھ تاریخ شروع کرو، اور اس کے ساتھ حق اور باطل کا فرق ہوا ہے۔ ارخوا لہا بالہجرہ، ہجرت کے ساتھ تاریخ کا آغاز کرو۔ آج کے بعد جو تاریخیں لکھی جائیں گی وہ ہجرت کے ساتھ ہوں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کے مزاج کیا تھے۔ کیا وہ اس دن کو عظیم نہیں سمجھتے تھے؟ کیا ان کو اس دن کا پتہ نہیں تھا؟ کیا اسلامی تاریخ میں اس دن کی کوئی اہمیت نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کو ترقی ملی، عزت ملی، غلبہ ملا، حق اور باطل میں فرق ہوا، وہ ہجرت کے ساتھ ہوا، لہذا ہجرت کے ساتھ تاریخ لکھو۔ تو میرے بھائیوں، ہجرت کے ساتھ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوا۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات کا دن بھی ہے۔ ربیع الاول میں یہ بہت بڑا سانیہ ہے۔ آپ کی وفات کائنات کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، آپ نے فرمایا ایما مسلم و مومن یصاب بمصیبہ، کوئی مسلمان کوئی مومن اس کو کوئی مصیبت آ جائے فَلْيَتَعَزَّ بِمُصِیبَتِي، میری مصیبت کو یاد کرے، لَن يُصَابَ بِمُصِیبَةٍ أَشَدُّ مِن مُصِیبَتِي، ہرگز کسی انسان کو دنیا کے اندر کوئی مصیبت نہیں پہنچی مگر میری موت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سانیہ، آپ کی موت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ لہذا آپ نے فرمایا کہ تم میری موت کو یاد کر لو۔ جب میری موت کو یاد کرو گے تم اپنی چھوٹی مصیبتوں کو بھول جاؤ گے۔ جب دو مصیبتیں جمع ہوں ان میں ایک بڑی مصیبت ہو ایک چھوٹی مصیبت ہو، تو جب بندہ بڑی مصیبت کو یاد کرے تو چھوٹی مصیبت کو بھول جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی وفات یہ بڑی مصیبت ہے۔ فرمایا کسی کو کوئی ایسی مصیبت پہنچے جو اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو اور اس کو بہت گراں تر لگتی ہو تو وہ میری موت کی مصیبت کو یاد کر لے، کیونکہ آپ کی موت کی مصیبت کوئی عام موت نہیں تھی، کوئی عام مصیبت نہیں تھی۔ آپ کی موت کی مصیبت جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت تھی۔ آپ کی موت کی وجہ سے آسمانوں سے وحی بند ہو گئی، آپ کی موت کی وجہ سے نبوتوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کی موت کی وجہ سے شریعت آنا بند ہو گئی۔ لہذا آپ کی موت بہت بڑا سانحہ تھی۔ آپ نے فرمایا میری اس موت کی مصیبت کو یاد کرو۔ ام ایمن آپ کی لونڈی تھی۔ ام ایمن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد ام ایمن ایک دن رو رہی تھی، تو لوگوں نے پوچھا ہے ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ کہا لقد علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیموت، مجھے پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائیں گے۔ ولیکن انا ابکی انقطع عنا خبر السماء انقطع عنا الوحی، کہتی ہیں ام ایمن رونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سے وحی بند ہو گئی، ہمارے اوپر آسمان کی خبریں آنا بند ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب زندہ تھے تو ہر روز آسمان سے خبریں آتی تھی، آسمان سے وحی آتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، آپ نے فرمایا النجوم امنۃ السماء اذا ذهبت النجوم اتى السماء ما يوعد، فرمایا ستاروں کے ساتھ آسمان کی حفاظت ہے، جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان کے اوپر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی آسمان تباہی اور بربادی کا منظر پیش کرے گا، قیامت آ جائے گی۔ فرمایا انا امنۃ لصحابی فاذا ذهبت انا اتى صحابی ما یوعدون، اور فرمایا میں اپنے صحابہ کے لیے امن ہوں،
جب میں چلا جاؤں گا میرے صحابہ کے اوپر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، فتنے، جنگیں، لڑائیاں، آزمائشیں، اختلافات۔ فرمایا وصحابی آمنۃ لامتی، میرے صحابہ میری امت کے لیے امن ہے۔ فرمایا اذا ذهب الصحابی، جب میرے صحابہ چلے جائیں گے، عطا امتی ما یوعدون، میری امت کے اوپر وہ چیز آ جائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ میری امت کے اوپر فتنے شدید ہوں گے، میری امت کے اوپر گمراہیاں اور بڑی بڑی آزمائشیں اور بہت تباہیاں اور بربادیاں، بہت بڑے فتنے رونما ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن تھے۔ آپ جب چلے گئے تو دنیا بہت بڑی آزمائش کا شکار ہو گئی، بلکہ آپ کی موت دنیا کی سب سے بڑی مصیبت تھی، دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی موت کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، آپ نے جان لیا تھا۔ ایسی آیتیں اور ایسی باتیں رونما ہو گئی تھی کہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ بھی فوت ہو جائیں گے۔ میت زندہ کو کہتے ہیں؟ کیا قرآن نبی کی توہین کرتا ہے؟ یہ بیچارے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو، پردہ فرما گئے۔ یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے۔ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کا نور ہے، تو پھر میلاد کیوں مناتے ہو؟ ایک حدیث پڑھ کے کہتے ہیں جی اول ما خلق اللہ نوری، موضوع من گھڑت روایت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرا نور پیدا کیا تھا۔ تو بندہ پوچھے جب سب سے پہلے اللہ نے نور پیدا کیا تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ کائنات کی کوئی چیز تھی، تو تمہیں 12 میلاد تاریخ کا کہاں سے پتہ چل گیا؟ پھر تم 12 میلاد کیوں مناتے ہو؟ کیونکہ اس وقت تو تاریخوں کا، مہینوں کا سلسلہ ہی نہیں شروع ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے اللہ نے آپ کا نور پیدا کیا۔ حالانکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس قرآن کے اندر کہہ دیں میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الی، فضیلت یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کی طرف وحی نہیں آتی۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑی فضیلت دی، خدا سے تو کم ہیں اور سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن نوری ہو کے نہیں، بشر ہو کے، اور پیدا بشر ہوتے ہیں۔ تم بشر بھی نہیں مانتے، تم نور مانتے ہو، اور بلکہ نور میں بھی تم کہتے ہو کہ نور من نور اللہ ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا نور ہیں۔ جب اللہ کا نور ہیں تو بتاؤ اللہ کے نور کی تجلی کائنات برداشت کر سکتی ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے اللہ کے نور کے آگے پردے ہیں، آگ کے پردے، نور کے پردے۔ لو کشفت لحرکت سبحات وجہی منتہا بصرہ الی، اگر اللہ اپنے چہرے سے نور کے پردے ہٹا دے، کائنات ساری جل کے راکھ ہو جائے، جہاں تک اللہ کی نگاہ جائے کوئی مخلوق اپنا وجود باقی نہ رکھ سکے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہتے ہو اللہ کے نور کا حصہ ہے، نور من نور اللہ، تو بتاؤ ان کے بچے ان کے ساتھ ہوتے تھے، صحابہ ان کے ساتھ، ان کی بیویاں ان کے ساتھ، کوئی نہیں چلا کبھی۔ اور نوریوں کے کوئی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اللہ کا کوئی ہے رشتہ دار، فرشتوں کا کوئی ہے رشتہ دار؟ اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اللہ ایک ہے،
اللہ کے حصے نہیں ہیں، فرشتے اللہ کا حصہ نہیں ہیں، نبی اللہ کا حصہ نہیں ہے، اللہ ایک ہے۔ اور اللہ پیدا نہیں ہوا، نبی کو تم کہتے ہو کہ اللہ کا نور پیدا ہوا، پیدا ہونا بھی مانتے ہو۔ یہ سب گورکھ دندے جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ قرآن و سنت کے دلائل کے خلاف ہیں۔ کبھی نور کہتے ہو اور کبھی کہتے ہو پیدا ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہو اللہ کے نور کا حصہ ہیں۔ اگر اللہ کے نور کا حصہ ہیں تو صحابہ کیسے زندہ رہے؟ پھر آپ کی اولاد ہوئی، آپ کے رشتہ دار تھے، سسر تھے، آپ کی ساس تھیں، آپ کی اولادیں تھیں، آپ کی بیٹیاں تھیں، آپ کی بیویاں تھیں۔ انما انا بشر مثلکم، یہ قرآن کے الفاظ کہاں جائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں پکار پکار کے کہہ رہی ہیں انک میت و انہم میتون، بے شک آپ فوت ہو جائیں گے اور یہ بھی فوت ہو جائیں گے، میت ہو جائیں گے۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشگی نہیں رکھی۔ افإن مت فهم الخالدون، اگر آپ موت پا جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، تو یہ کیا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، ہر نفس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نفس تھا، تو آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے، جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ موت کا اعلان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، بہقی کے اندر روایت ہے، جب یہ سورت اتری ایام تشریق کے وسط میں اتری، اور اس سورت کے اندر اعلان تھا الوداع الوداع، بس آپ دنیا سے جانے والے ہیں، کیونکہ شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ آیتیں اسی چیز کا اعلان کر رہی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اللہ نے مکمل کر دیا، نعمت پوری کر دی۔ تو میرے بھائیوں، اب دین مکمل ہو گیا، آپ کا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ سے پوچھا، اس آیت کا معنی بتاؤ، اذا جاء نصر اللہ، اس کی تفسیر بتاؤ۔ کسی نے کہا مدائن کی فتح ہے، کسی نے کہا روم کی فتح ہے، کسی نے کہا سارے جہان کی فتح، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن سے پوچھا، کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی موت کا ذکر کیا کہ فتوحات ہو گئیں، لوگ فوجوں کی صورت دین میں داخل ہو گئے، اب نبی کی موت کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی موت کا اعلان کیا، کہا یہی تفسیر میرے ذہن کے اندر تھی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آپ بشر تھے اور آپ فوت ہوئے، اور آپ کی وفات بہت بڑا سانحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔